جی میں ہوں سید چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل. اب ہم پارلیمنٹ کی میڈیا گیلری میں موجود ہیں. آج ایک بہت جو ہے وہ ملکی تاریخ کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری سے متعلق کچھ ہی دیر میں اجلاس شروع ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو ایک خصوصی کمیٹی بٹھائی گئی تھی جس نے سارے مسودے کو جو ہے وہ اس کا جائزہ لینا تھا، اس میں خورشید شاہ کی سربراہی میں یہ کمیٹی جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اس مسودے کے حوالے سے تمام شقوں پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور اب یہ کمیٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا. اور اس میں ہمارے پاس اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں پریس گیلری میں اکرام جویا جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ اس کمیٹی کو بھی کور کر رہے تھے. اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ کو بھی کور کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کون کون سی شقیں تھیں جو کہ منظور ہوئیں اور کون سی اہم شقیں ہیں اور ٹوٹل کتنی اس مسودے میں شقیں جو ہیں شامل کی گئی تھیں. جی جویا صاحب کیا حال ہے؟ چوری صاحب شکریہ. اچھا، آج تو بڑا ماحول جو ہے وہ صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے بہت گہما گہمی ہے اسلام آباد میں، اور اسپیشلی جو اسمبلی ہے اس میں. تو ابھی اس اسمبلی کا جو خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس تو ختم ہو گیا، تو اس میں کون کون سی جو شقیں ہیں منظور ہوئی ہیں؟ اس کے ساری منظور ہو گئی ہیں یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ ذرا ہمیں احوال بتائیے. چودھری صاحب، آج کی جو کمیٹی ہے وہ اہمیت اس لیے اس کی زیادہ ہے کیونکہ گزشتہ کئی کمیٹیوں کا اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا. اونٹ جو ہے وہ کس کرٹ بیٹھے گا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اور اس میں کوئی فیصلے نہیں کیے جا رہے تھے. آج بڑی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں آج جو ہے وہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ تمام جماعتوں نے جو ہے ایک مسودہ جو ہے اس پر اتفاق رائے جو ہے وہ قائم کیا ہے. اس کی حتمی جو منظوری ہے وہ تو ابھی مولانا فضل الرحمان جو ہے اس کے ساتھ مشاورت کے بعد جو وہ کی جائے گی، اس کو جو ہے وہ پارلیمان میں ابھی پیش کیا جائے گا، کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا. لیکن آج اتفاق کر لیا گیا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اس میں 67 شقیں ہیں جن کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے 67 ہے، اور اس میں سب سے اہم جو ہے اس میں یہ ہے 67 شقیں ہیں. جی یہ کہنا ہے کہ جس پہ تمام پہ اتفاقی رائے جو ہو چکا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پھر دوبارہ سے کارڈ آ گیا. جی اس میں نا دو چیزیں ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے، فاروق ستار صاحب نے آج یہ کہا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے متفق ہیں، لیکن آج اس پہ جو عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آج بھی اس کو اپوز کیا اور آج بھی کمیٹی میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اس پر اعتراضات عائد کیے. اور اس میں سب سے جو اہم چیز تھی وہ بیرون ملک میں ہمارے جو پاکستانی بھائی مقیم ہیں ان کے ووٹنگ کے حوالے سے، اور یہ بڑی اہم اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے حوالے سے جو ووٹنگ کے حوالے سے جو شک تھی اس کو بھی منظور کر لیا گیا. وہ بڑی اہم شک تھی اور اس کے اوپر اتفاق کیا گیا. یہ تو بڑی پاکستانی کے لیے پھر خوشخبری ہے کہ اگر مسودے میں وہ شامل تھی اور اس کو باقاعدہ منظور کر لیا گیا، اور اگر بل بھی وہ منظور ہو جاتی ہے 26ویں آئینی ترمیم، تو پھر تو جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ بھی ووٹ ڈالنے کے حقدار ہوں گے، جو کہ ان کی درینا خواہش بھی تھی. تو جی آگے آج جو ہے دیکھیں، آج جو اس کا ڈرافٹ تیار کیا گیا نا، یہ ڈرافٹ بڑا اہم ڈرافٹ ہے کیونکہ ہمیشہ پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ ڈرافٹ جو ہے وہ ہمیں دکھایا نہیں جا رہا، اور ڈرافٹ کے بارے میں جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ ڈرافٹ اصل میں ہے کیا. آج وہ ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا. آج اس کمیٹی کا کم از کم یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کی جانب سے جو ہے ایک مشترکہ جو ڈرافٹ ہے اس کو ایک حتمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اب وہ جو ڈرافٹ ہے، اب وہ ڈرافٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ شیئر کیا جائے گا. اس کے اوپر جو ہے وہ رائے بھی لی جائے گی. اس کے بعد جو ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ حتمی شکل بھی دی جائے گی، کیونکہ آج 6 بجے اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے. تو 6 بجے کے اجلاس کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ آج کچھ قدرے زیادہ اس لیے محسوس ہوئیں کیونکہ آج انہوں نے اجلاس میں جو ہے وہ زیادہ تر چانسز تھے کہ آج وہ آئینی ترمیم جو ہے اس کا بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. تو اس پہ بڑی زبردست قسم کی پیش رفت جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے. اس میں جو مزید شقوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ایک تو اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے حوالے سے جو سب سے اہم شق ہے. اس کے علاوہ دیگر شقیں جو ہیں وہ بھی اس میں دیکھیں، تمام جماعتیں جو ہیں ان میں عامر ڈوگر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج اس خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شامل ہوئے، کیونکہ دیکھیں دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آج ملاقات میں موجود تھی. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی مولانا صاحب کے گھر موجود تھے، لیکن اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ان کی بھی ملاقات متوقع ہے، تو وہ بھی ملاقات ہوگی. تو ایک طرف جو ہے وہ تمام جماعتیں، ایک طرف مولانا فضل الرحمان کے گھر کی طرف ان کے دوڑیں لگی ہوئی ہیں، دوسری جانب جو باقی لیڈران ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کمیٹی سے پہلے جیسے ہی عامر ڈوگر جو ہیں وہ کمیٹی میں جا رہے تھے تو عامر ڈوگر سے میں نے سوال پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کس تیاری کے ساتھ جو ہے وہ آج جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت تو اس وقت بڑی پر امید نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس اسٹرگل میں جو ہے ان کا شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آج ہم جو ہے وہ آئین ترمیم کا بل جو ہے وہ پیش کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم تو تیاری اور ہمارا جو موقف ہے وہ جیسے پہلے دن کا تھا، ہم آئینی عدالتوں کے خلاف ہیں، آئینی عدالتوں کے خلاف. آج انہوں نے بڑا
बरमला उन्होंने तो कहा लेकिन था। देखिए, मुसद्दे में आईनी अदालतें तो शामिल हैं। आईनी अदालतें भी शामिल हैं, उसमें दीगर भी। देखिए उसके ऊपर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज की जो खुसूसी कमेटी का इजलास हो उस पर भी एतराज़ात जो हैं वो उठाएँ। लेकिन मुश्तरका तौर पर जब वो कमेटी का एक मसौदा जो है वो तैयार किया गया, मसौदा अभी थोड़ी देर बाद जो है वो शेयर किया जाएगा, तो उस मसौदे में जो 67 शिकें जो सामने आएंगी उसमें जो आइनी अदालत है उसके हवाले से भी पता चलेगा कि आइनी अदालत जो है उसका क़याम के हवाले से क्या करें, या फिर जुडिशल बेंच जो है उसकी तश्कील के हवाले से बात की जाएगी, या फिर जुडिशल बेंच ही बनाया जाएगा, या फिर आइनी अदालत जो है उसकी तरफ जाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आज भी जो है वो उस अदालतों के खिलाफ हैं, और सिविलियंस का जो ट्रायल है उसके हवाले से आज भी हम मुखालफत कर रहे हैं। और आमिर डोगर ये भी कह रहे थे कि अगर अंदर इजलास में ये बात होती है तो अगर देखें दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम के अगर मुश्तरका तौर पर ये मसौदा तैयार किया गया तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इस चीज़ की हामी भरी है तो वो फिर जो है वो मीडिया के सामने कुछ और बात है, और जब कमेटी के अंदर की इजलास की बात होती है तो वहाँ पर मसौदा जो है वो अंदरूनी कहानी थोड़ी सी कुछ और हो जाती है। थैंक यू। इकराम नबी हमें बता रहे थे आईनी जो खुसूसी कमेटी है उस हवाले से कि उस पर इत्तेफाक राय तो हो गया, अब लेकिन हतमी तौर पर जब अनाउंस होगा कि उसमें जितनी 67 शिकें हैं क्या सब पे इत्तेफाक राय हो गया, इसमें सबसे जो अहम शिक है उसमें आईनी अदालत का क़याम भी शामिल है, तो उसका भी कुछ ही देर में जो है बाकायदा पता चल जाएगा। और कुछ देर बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू होने वाला है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।